الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المرء من جهر واحد مرتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کل کے درس قرآن کے اندر جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ یہود و نصارہ اللہ رب العزت کے اوپر ایک بہتان لگاتے تھے کہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں. کچھ کہتے تھے جو فرشتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ قرآن کے تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے، ہر چیز سے پاک ہے. اسی کے بارے کے اندر ایک بہت بڑے مفسر حضرت مولانا جو ابھی انتقال کر چکے ہیں، اللہ پاک ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اپنی تفاسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ فانڈری پادری تھا، بڑا ذہین، طرار اور منہ پھٹ آدمی تھا. اس نے ایک دن دہلی کے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی. اس کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں. یہ ان کی تقریر کا عنوان تھا. مسجد کے قریب ایک کالے رنگ کا بٹیارہ بھی تھا. بٹیارہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کونوں پر بیٹھ کر چنے وغیرہ بھون کر لوگوں کو دیتے ہیں ان کو بٹیارہ کہتے ہیں. ایک ان کے پاس وہ کیتلی نما بٹھل نما چیز ہوتی ہے، اس کے اندر ریت ہوتی ہے اور ریت گرم کر کے اس کے اندر چنے ڈال کے آپ نے دیکھا ہوگا ریڑھی پر بھی کچھ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بٹیارہ کہا کرتے ہیں. تو لوگوں کو دانے بھون کر دیتا تھا. وہ بھی تقریر سن رہا تھا. لوگ اکٹھے ہو گئے لیکن کوئی اس کو جواب نہیں دے رہا تھا. بٹیارہ ہاتھ میں درانتی پکڑے ہوئے جس سے وہ دانے ریت ہلاتا تھا آگے اور کہنے لگا: پادری صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ایک ہی بیٹا یسوع مسیح علیہ السلام. بٹیارے نے کہا مجھے دیکھ اور میری شکل اور قد کو دیکھ، میرے تو 14 بیٹے ہوں اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اس کا صرف ایک بیٹا ہے. کوئی عقل کی بات کر. مطلب اس کا یہ تھا کہ بیٹا ہونا اگر کوئی کمال کی بات ہے تو پھر رب تعالیٰ میرے سے بھی پیچھے رہ گیا. میرے تو 14 بیٹے ہیں اور اللہ رب العزت کا صرف ایک بیٹا ہے. ہر آدمی کی گفتگو کا اپنا انداز ہوتا ہے. پادری لاجواب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹوں سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. جو اس کی شان کے لائق نہیں سبحانہ اس کی ذات پاک ہے. هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے. پھر انسان تو اولاد اس لیے مانگتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا
میری خدمت کریں گے، رب تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو بے پرواہ ہے۔ اور خدمت کی نیت بھی عام لوگ کرتے ہیں جو بے سمجھ ہیں، پھر ان کو نیتوں کا پھل بھی بہت کم ملتا ہے۔ اب پہلے زمانہ کے لوگ بڑے صحیح عقائد اور خالص لوگ تھے، اولاد کی دعا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں اضافہ ہو، خدمت بھی تبھی حاصل ہوتی ہے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو پھل لگا دیتا تھا، اور ہماری نیتیں جو کہ خالص نہیں ہوتی، ہمارا ذہن یہ ہے کہ بچے پیدا ہوں گے، وہ کمائیں گے، وہ ہمیں کھلائیں گے، جب وہ کمانے کے قابل ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے جوتے کھاتے ہیں اور خوب اپنی نافرمانی کے سامنے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا ہماری نیتوں کا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کی نیت کے اندر ذرہ برابر بھی خرابی آ گئی تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات مشائخ اور تصوف کے جتنے بھی مشائخ ہیں وہ یہ زور دیتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے انسان اپنی نیت کو ٹٹول لے کہ یہ میں عمل کس لیے کر رہا ہوں، تو ہمارے ہر عمل کی جو شرط ہو وہ اللہ کی رضا ہو، اللہ کا حکم ہو۔ بہرحال لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، کسی کوئی چیز کے اندر دخل نہیں کر سکتا۔ ان عندکم من سلطان بہذا، ان نافیہ ہے، معنی ہوگا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، سورہ جن کی آیت نمبر 3 کے اندر آتا ہے، نہیں بنائی اس نے اپنے لیے کوئی بیوی اور نہ اولاد، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، اس کی سارے اوصاف و کمالات ذاتی ہیں۔ مخلوق کے جتنے اوصاف ہیں وہ رب تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ جب اپنی شے ہی کوئی نہیں تو غرور کس چیز کا، تکبر کس بات کا؟ اس لیے تکبر مخلوق کے لیے حرام ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کسی انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ رب العزت اس انسان کو جنت کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے الکبر ردائی، فرمایا تکبر میری چادر ہے، میری صفت ہے، مخلوق کی کوئی شے ذاتی نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا کہتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر وہ چیز جو تم نہیں جانتے؟ قل، آپ کہہ دیں، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو افطرا باندھتے ہیں اللہ رب العزت پر جھوٹ کا، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی، کتنے دن عیش کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی گرفت یقیناً آئے گی، اس سے بچ نہیں سکتے۔ متاع فی الدنیا، تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، 10 دن کھا لیں، 100 سال کھا لیں، 10 سال، 50 سال، 100 سال کھا لیں، آخرت کی طویل زندگی کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے اوپر ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس کو 1400 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی۔ 1400 سال، 100 سال کے اندر ایک صدی ہوتی ہے، گویا کہ 14 صدیاں نوح علیہ السلام زندہ رہے، اور اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو 1400 سال زندگی عطا فرمائی۔ 40 سال نبوت سے پہلے اور 950 سال تبلیغ کی، اور طوفان نوح کے بعد کئی سو سال زندہ رہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، لوگ خبر گیری کے لیے آئے تو پوچھا، حضرت آپ نے بڑی زندگی پائی ہے، دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ فرمایا یوں سمجھو کہ دنیا ایک مکان ہے، اس کا ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ یعنی 1400 سال کی زندگی کو اس طرح تعبیر کیا، ہماری زندگیاں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، مگر ہم دھوکے کے میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کو، قبر کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ یاد رکھنا یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، کل علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ اگر آج حسن ہے، کل اس پر بڑھاپا آئے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ آج کسی انسان کے پاس پیسہ ہے، کل کو ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بتلا دیا،
کل علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ یاد رکھنا یہ زندگی عارضی اور فانی ہے، اور اس کا ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ اب یہ چند منٹ بعد ہوگی کہ نہیں ہوگی، صبح ہے شام کو نہیں ہے۔ اس مغالطے میں کبھی نہ آنا کہ ہم ابھی جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تو پھر مریں گے، تندرست ہیں بیمار ہوں گے تو پھر مریں گے۔ جوان بھی مر رہے ہیں، تندرست بھی مر رہے ہیں، اور آنے کی ترتیب اللہ رکھی ہے۔ پہلے باپ آئے گا، باپ کی بعد شادی ہوگی، باپ کی تو بیٹا، ایسے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ باپ بیٹا ہے، بیٹے جا رہے ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، ان کی والدہ وہ انتقال کر رہی ہیں، ابھی والدہ بیٹھی ہے، ان کے بیٹے انتقال کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے۔ یہ بات کئی دفعہ درس قرآن میں چل چکی ہے۔ ہمارا حادثاتی دور ہے، معلوم نہیں کہ کسی وقت کیا ہونے والا ہے، قیامت کب آ جائے۔ اس حادثاتی دور میں جو شخص رات کو خیریت کے ساتھ گھر واپس آ جائے تو 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنے چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دوبارہ زندگی دی ہے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں اور تیرے نام سے ہی سوتا ہوں۔ تو کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہے۔ پھر ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی اٹھا ہوں، یعنی زندہ ہوا ہوں، اور تیرے نام سے ہی میں تیری تعریفیں کرتا ہوں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی سمجھو۔ جس انسان کی اس دنیا کے اندر 100 سال عمر ہوگی، وہ کل قیامت کے دن 1.5 منٹ کی زندگی ہوگی۔ تو ہم نے اس 1.5 منٹ کی زندگی کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پیش کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر بیماری کا پتہ چل جائے اور کوئی شخص اس کا علاج نہ کروائے، گویا اس شخص کو ہم پاگل کہتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر کینے کی بیماری، بغض کی بیماری، چوری کی بیماری، جھوٹ کی بیماری اور غیبت کی بیماری، اتنی ہمارے دل کے اندر بیماریاں ہیں، اور ہم کو پتہ ہے ہم نے ان کا علاج کن سے کروانا ہے، اللہ والوں کے پاس جانا ہے۔ ان کا بہترین جو علاج ہے وہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر ہے، اور دوسرا جو ان کا علاج ہے وہ کلام پاک یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، کن میں سے؟ پوری امت میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا سیکھے؟ ان کے الفاظ کو غور سے پڑھے، ان کے معنی کو سمجھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان نے قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھ لیا، اس کو 10 نیکیاں عطا ہوگی۔ جیسے کسی نے پڑھ لیا الف لام میم، تو یہ 3 حرف ہے، تو ان 3 حرفوں کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو 30 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ تو آج سے نیت کرے کہ انشاءاللہ قرآن مجید کو الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک دن تو دل کیا، 4-5 رکوع پڑھ دیے، پھر ہفتہ پورا قرآن کھولا، نہیں۔ آپ قرآن کو کھولیں اور ہر روز ایک لائن شروع کر دیں۔ وہ وقت آئے گا کہ آپ کے سارے ورقے جو سارے اوراق ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور من الجنت والناس آ جائے گا، اور آپ کو بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔